السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو لازمی سکھائیں، کیونکہ بچوں کی تربیت گھروں سے ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 7 سال سے کم عمر بچے زندگی میں اپنی خوشی اور مرضی چاہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ہمیشہ نرمی اور پیار سے سمجھائیں۔ سختی اور زبردستی کی بات منوانے سے گریز کیجیے۔ زبردستی اور سختی سے بچے ضدی اور شرکسی بن جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، بچوں کو سلام کرنا سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ سلام کرنا بہت ہی پیاری سنت ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے مقرب ہے۔ سلام گفتگو سے پہلے کرنا چاہیے۔ چھوٹا بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سلام کا بہترین الفاظ یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب یہ ہے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ پانی اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیو، بلکہ 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کے پیو، اور جب پینا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب پی لو تو الحمدللہ کہو۔ پوائنٹ نمبر 3، بچوں کو تیمہ داری کے اصول سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ گھر میں کسی فرد کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں بچوں کو سمجھائیں۔ بیمار کے کمرے میں شور مچانے سے گریز کریں۔ پانی اور کھانے کے حوالے سے بار بار پوچھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں اور ناداروں کے کھانے کی چیز دلوائیں۔ دروازے پر آنے والے غریبوں کو بچوں کے ہاتھوں سے کھانا دلوائیں۔ باہر جاتے وقت گاڑی میں پھل اور کھانے پینے کا اشعار رکھیں۔ راستے میں سگنل پر مانگنے والے کو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بچوں میں رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، بچوں کو مل بانٹ کر کھانا سکھائیں۔ پھل اور سینڈوچ کے حصے بنا کر دیجیے۔ ایک حصہ کھانے اور دوسرے کھلانے کی ترغیب دیجیے۔ دوستوں کے ساتھ لنچ شیئر کرنا سکھائیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کروائیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنی غلطی تسلیم کیجیے۔ بچوں کی غلطی کا اعتراف کرانا سکھائیں۔ غلطی تسلیم کرنے پر بچوں سے خوشی کا اظہار کیجیے۔ کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط کرنا۔ بچوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کیجیے۔ والدین اور بزرگوں کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ دوست احباب کے لیے دعا مانگیں۔ اپنی اچھی ضروریات کے لیے دعا مانگیں۔ بچپن میں مانگی دعائیں بڑے ہو کر زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، کہانی سنائیں اور بچوں کو سمجھدار بنائیں۔ قصے اور کہانی سننے سے بچوں کی تخیل اور ان کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جذبات کا احساس اور اظہار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کہانی کی مثالی کرداروں کو بچے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، اپنے بچوں کو چھٹی کے دن بھی صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت برقرار رکھیں۔ عام دنوں میں اسکول جانے کے لیے بچوں کو صبح سویرے اٹھایا جاتا ہے، جبکہ ہفتے کے اختتام پر بچے اور بڑے رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں۔ پھر پیر کا دن آتے ہی بچوں کو دوبارہ زبردستی صبح سویرے جگا دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنی ہی اثر ہوتی ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے۔ اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔